شرم آنی چاہیے. میں نے تو کل بھی کیا تھا, پرائم منسٹر کو پوچھے, اور امبیسڈر پاکستان کا یو کے کا, وہ اس کو کیسے سی آف کرنے آیا تھا. اور ریاستی پروٹوکول ایک مفرور, ایک سزا یافتہ شخص کو دے سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہاتھ ملائے تو 7 سال سزا ہے. 216 تعزیرات ہے پاکستان میں, اور یہاں امبیسڈر جو ہے اس کو سی آف کرتا ہے. تو یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. یہ عوام جوتیاں مارے گی. آپ دیکھیں دھتکار کے جو ہے 18 مہینے میں انہوں نے کیا ہے, عوام کو انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے عوام کا. نواز شریف آئے گا تو دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی. نواز شریف آئے گا تو لوٹ مار کر کے دھرتی ماں کا جو کچھ بچا ہے وہ بھی لے جائے گا, اگر نواز شریف کو دوبارہ آپ نے اقتدار دیا تو. گورنمنٹ نے عوام کو ریلیف کیا, 40 میں پیٹرول لیٹر کم کیا, آپ اس کو بھی نواز شریف ریلیٹ کر رہے ہیں؟ بھائی نواز شریف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ دنیا بین الاقوامی طور پر ریٹ جو ہے تیل کا وہ فکس ہوتا ہے. اگر بین الاقوامی طور پر ریٹ گر گیا ہے تو یہ انہوں نے کون سا احسان کیا ہے پاکستان پر؟ تو اس میں نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ نواز شریف کو گھسیڑ کے بیچ میں لے آئے. یہ تو اسحاق ڈار نے بھی کہا تھا, میرا نام ہی سنا ہے آنے کا تو ڈالر گر گیا ہے. آپ کے اسد عمر صاحب نے کہا تھا میں 45 میں لیٹر پیٹرول کر دوں, وہ بیان کہاں پہ ہے آج کل؟ وہ بھی بکواس کرتا تھا. میں نے کب کہا ہے وہ صحیح بات کرتا تھا؟ وہ سارے ہی آگے لوٹتے ہیں, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, بکواس کرتے ہیں سارے, اور عوام جوتیاں مارے گی. اب دیکھیں الیکشن میں یہ جائیں تو صحیح ووٹ مانگنے ذرا عوام کے پاس. میں تو سبھی کو کہہ رہا ہوں جائیں عوام کے پاس, یہ جائیں اور نیوٹرلز کو اور کسی مقتدر حلقے کو ساتھ نہ لے جائیں, پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ سارے لوٹنے کے لیے آتے ہیں, تو کون ٹھیک کرے گا, کون عوام کی بات کرے گا, کون عوام کا سوچے گا؟ عوام کو ووٹ دینے دو, عوام کو ملکیت دو ان کے معاملات پر. عوام جب صحیح معنی میں عوام کی جمہور کی آواز آئے گی, جمہور کے منتخب نمائندے آئیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ چھوڑو, آپ نے لٹیروں کا ٹولہ بنا رکھے ہیں, آپ نے جو ہے مصیبت یہ ہے مافیاز بنا رکھے ہیں, اور وہ مافیاز نچوڑ رہے ہیں آپ کو. ابھی تک پاکستان کی عوام کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. خدا را آپ ووٹ دیں تو ان لٹیروں کو مت دیں ووٹ, اور آپ اپنا ووٹ کا استعمال کریں, اس شخص کو دیں جو پاکستان کی محبت دل میں رکھتا ہو, جو عوام کا خدمت کرنا چاہے. کوثر صاحب نیب میں جو نئی تقرریاں ہوئی ہیں اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ یار کیئر ٹیکر, یہ چیئر ٹیکر ہیں. یہ کیئر ٹیکرز کا کام ہی نہیں ہے جو تقرریاں کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے اس ملک میں جو ظلم اور بربریت روا رکھی ہوئی ہے, ان کی نیت ہی نہیں ہے الیکشنز کروانے کی, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے آج الیکشنز کروائیں 2/3 سے عمران خان جو ہے واپس آتا ہے اقتدار میں. یہ اس سے خائف ہیں, اس لیے یہ جو ہے الیکشنز بھی نہیں کروائیں گے. یہ آپ کو تاریخ کا موقع دیا, لیاقت علی کا بھی تاریخ نے موقع دیا, مولوی تمیز الدین کا, لیکن تشنگی ہے. خدا را آئیے اٹھیں, آپ جو ہے آپ قوم آپ سے متمنی ہے کہ آپ قوم کو انصاف دیں, لوگوں کو بنیادی حقوق دیں, آئین پر عملداری کروائیں, کیونکہ اس وقت جو ہے سرزمین بے آئین بن چکی ہے پاکستان. اور پھر سائفر کے مقدمے کی میں نے انہیں ایک ایک شک پڑھ کے سنائی کہ وزیر اعظم کا یہ فرض تھا وزیر اعظم کا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے کہ یہ امریکہ کا ایک ڈونلڈ ٹرمپ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے یہ دھمکی دے رہا ہے پاکستان کو. تو یہ انہوں نے اپنے کار سرکار کی ادائیگی میں انہوں نے اپنا فرض پورا کیا جب قوم کو یہ جو ہے اعتماد میں لے کر ان کو بتایا. تو اس میں کون سا جرم ہے؟ اور پھر دوسری بات ہے, اس میں کون سی تنصیبات جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہیں؟ 1923 کے ایکٹ کا ایک ایک شک پڑی, اور میں نے بتایا کہ یہ 1923 کا سیکرٹ ایکٹ جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923, یہ تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے بنایا تھا. کیا آج پاکستان کی حکومت استعمال کرے گی تاکہ پاکستانی 25 کروڑ کو غلام بنایا جا سکے اور بنایا رہے, بدستور رہے؟ تو خدا را یہ جو کلونیل ایرا کے قوانین ہیں ان کے تحت مت پاکستان کے عوام سے آزادی چھینے. اور ایک ایسا وزیر اعظم جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, ہم اسے جو ہے پابا سلاسل پہلے ہٹا بھی دیا تابع داری کرتے ہوئے, اور پابا سلاسل بھی دیا. اور ایک ایک شک میں نے پڑھ کے سنائی جس کا اطلاق نہیں ہوتا کسی طور پر بھی, نہ یہ پروہیبٹڈ ایریا تھا کیونکہ یہ جنگ کے زمانے میں بنائی گئی تھی. یہ 1923 کا ایکٹ جو ہے, تو جنگی کوئی ایسے تاکہ راز نہ اگلے جائیں یا نقشے نہ چلے جائیں یا کوئی جو ہے
ایٹم کی تنصیبات کہیں اور آشکارا نہ ہو جائیں، یہ اس کے لیے بنیادی طور پر آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے، نہ کہ پاکستان کے عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے کے لیے. اور ویسے بھی یہ جو فارن منسٹری ہے یہ پروہیبٹڈ ایریا میں نہیں آتی ہے، اس لیے اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے آفیشیل سیکریسی ایکٹ پر. اور پرائم منسٹر کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا جج کرے گا. باقی وزیر پرائم منسٹر کے حلف پرائم منسٹر سے اجازت لے کر کوئی چیز ڈسکلوز کر سکتے ہیں. تو آئین کی ایک ایک چیز میں نے ان کو پڑھ کر سنائی، پریمبل سے لے کر جس میں جو ہے اور ریاست کی تعریف میں صرف عوام ہے، اس میں کوئی اور شریک کار نہیں ہوتا ہے. تو ریاست میں بھی اور پھر تابع داری اور وفاداری ریاست اور آئین کی ہے، اس پر خدا را عمل کیجیے گا. پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کی آزادی دیں اور ان کو جو ہے بنیادی حقوق جو ہے فراہم کیجیے گا. ابھی وہ 2 بجے کے لیے دوبارہ رکھا ہے. ہماری جو ہے استقلال آرگومنٹس جو ہیں وہ ہم نے کنکلوڈ کر لیے ہیں. وہ میں نے تحریری جواب بھی 2 بجے دے دینا ہے اور 2 بجے دوسرے فریق کو سنیں گے. اور پھر مجھے اگر رائٹ آف ریپلائی کے لیے کچھ کہنا پڑا تو میں کہوں گا.